ولا تحلقوا رؤوسکم، و مونڈو نہیں سر کے بال. یہ نہیں مطلب کہ سر کے بال مت مونڈو اور داڑھی مونڈو. سن 83 میں ایک نادان آدمی حج میں ساتھ تھا. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے. تو ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو اتنا بڑا خرچہ کر کے محنت کر کے لوگ آتے ہیں اور پھر بال نہیں منڈاتے ہیں، نہ صحیح طرح چوٹے کرتے ہیں، بس یہاں سے کینچی لی یہاں سے لی، اس سے تو احرام کھلتا نہیں ہے، ہمیشہ گناہ کرتا رہے گا، احرام میں رہے گا. تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا صاحب جی میں نے بھی تو سر کے بال 2 کینچی لی یہاں سے یہاں سے. ہم نے کہا احرام نہیں کھلا. کب کھلے گا؟ تو کہا کہ بھئی جب پورے بال لے لے آپ. اگلے دن دیکھا ساتھ بیٹھا ہوا ہے، میں پہچان نہیں رہا. مولانا لدھیانوی ہنس رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ کے فتوے تو گرما گرم ہوتے ہیں. کہا آج دیکھو سر کے بالوں کے ساتھ داڑھی بھی منڈائی پوری ختم. میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا آپ ہی کل کہہ رہے تھے کہ پورے بال، تو پورے تو یہ سارے ہیں. صفن صفا لا تری فی وجہ ولا امتا. ولا تحلقوا رؤوسکم، مت مونڈو سر کے بالوں کو، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے دم احسار اپنی جگہ کو یا قربانی کا جانور. فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں بیمار ہوا، او بھی اذم من راسہ، یا اس کے سر میں تکلیف پیدا ہوئی، سر کے بال نہیں رکھ سکتا ہے، بہت تکلیف ہے احرام میں. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بخاری میں آتا ہے، بیٹھے ہوئے تھے ایسے جوئیاں ترا رہی جوئیاں، تو حضرت نے دیکھ کے فرمایا احوام مراسک توزی، سر کے کیڑے تنگ کرتے ہیں؟ جی حضرت بہت تنگ ہو. تو آپ نے فرمایا احلق راسکا، سر کے بال مونڈو اور اس کی جگہ فدیہ دے دو. پس جو کوئی بیمار ہوا یا اس کے سر میں تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام، پس وہ فدیہ دے گا روزے رکھ کر، او صدقۃ، یا صدقہ دے گا، او نسک، یا قربانی کرے گا، اس کو اختیار ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جس وقت تم امن سے ہوئے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ کر کے حج کے ساتھ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو اس سے ہو سکے قربانی، یعنی کرے گا قربانی وجوباً قارن و متمتع. سر کے بال مونڈنے کی صورت میں 3 دن روزے رکھے، یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے، یا ایک بکرا و دمبا خیرات کر. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، حج کی 3 قسمیں ہیں، گھر سے یا میقات سے صرف حج کی نیت کرے، یہ حاجی مفرد ہے، اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے کیونکہ وہ مسافر ہے. اور ایک وہ کہ گھر سے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھ دے میقات سے، یہ قارن ہے، سب سے افضل حج ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ آیت میں یہ مذکور ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج. شوافی رسم لفظی سے فائدہ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تمتع مراد ہے. تمتع اس کو کہتے ہیں کہ جا کے عمرہ کر لے اور فارغ ہو جائے، جب حج کے دن آ جائے تو 8 ذی الحج کو پھر حج کا احرام باندھ دے، درمیان میں حلال رہے. یہ ذرا سہولت والا حج ہے. قدیم زمانے میں علماء کہتے تھے کہ حج بدل میں تمتع نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے مولانا رشید احمد گنگوئی نے زبدۃ المناسک میں فتویٰ لکھا ہے کہ جس نے حج نہیں کیا ہے وہ حج بدل کر سکتا ہے، اور اس زمانے میں حج تمتع بھی بالبدل ہو سکتا ہے، البتہ اس سے اجازت لے لے اپنے عامر سے، مبدل عنہ ہو سکتا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، بس جو کوئی نہ پائے یعنی قربانی کرنا، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، 3 دن روزے رکھے حج سے پہلے، آخری دن عرفہ ہو. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جس وقت فارغ ہو جاؤ، اذا رجعتم اذا فرغتم عن مناسککم. یہ کہنا کہ اذا رجعتم الى اوطانکم یہ غلط ترجمہ ہے.
کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے وطن نہ جائے تو کیا 7 روزے معاف ہو جائیں گے، یا اس کو صرف روزے رکھنے کے لیے جانا ہے؟ نہیں، اذا رجعتم اذا فرغتم، جب مناسک سے فارغ ہو گئے اور آپ حاجی متمتع یا قارن تھے، قربانی کی توفیق نہیں ہے، 3 روزے آپ نے پہلے رکھے، 7 اب رکھے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے ہو جائیں گے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ نہ ہو اس کے اہل و عیال باشندے مسجد حرام کے، یعنی تمتع یا قران باہر سے آنے والے کر سکتے ہیں، وہاں رہنے والے نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے تھے، مدینہ منورہ سے۔ اللہ، جو شخص اشہر حرم میں عمرہ کر لے کسی وقت بھی، وہ حج افراد نہیں کر سکتا۔ اس نے تو فائدہ اٹھا لیا، حلال ہو گیا، اب اس کے حق میں حج تمتع قطعی ہے۔ حج تمتع قطعی ہونے کے بعد قربانی واجب ہو گئی۔ اب اگر قربانی نہیں کر سکتا ہے تو 3 دن پہلے 7 دن بعد میں روزے رکھے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، ذی-القعدہ، ذی-الحج، شوال، ذی-القعدہ، ذی-الحج۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے فرض کیا ان مہینوں میں حج، فلا رفث، نہ وہ جماع کرے، ولا فسوق، نہ گناہ کرے، ولا جدال فی الحج، نہ لڑے حاجیوں سے۔ تو یہ تینوں کام ہوتے ہیں۔ اگر بیوی ساتھ ہو، سفر ہوتا ہے، آدمی جوش و جلال میں آ جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی۔ اور فسوق، حجاج وہ غلطیاں کرتے ہیں کہ اللعان والحفیظ۔ اور جدال تو جہاں پر ایک قوم قبیلے کے 8-10 آدمی رہتے ہیں تو میں ہو جاتی ہے۔ حج کے آداب کے تو یہ بھی خلاف۔ اللہ، گویا حج کے تحفظ کا ذریعہ ترک الرفث۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رفث کے معنی ذکر الجماع فی حضور النساء، عورتوں کی موجودگی میں شباشی کی باتیں کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ فسوق چھوٹا بڑا گناہ، جدال آپس میں لڑ بیٹھنا۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، و مونڈو نہیں سر کے بال۔ یہ نہیں مطلب کہ سر کے بال مت مونڈو اور داڑھی مونڈو۔